چھٹی بات جو اسلامی تربیت کو اولاد کے اندر پیدا کرتی ہے، الاہتمام بالفرائض وامور الفطرہ۔ سب سے پہلے جس بات کی طرف والدین کو ذہن تیار کرنا ہے بچے کا جب وہ بولنا شروع کرے، وہ کون سی بات ہے؟ فرائض کی پابندی خود کرتا ہوگا تو اولاد کرے گی۔ باپ اگر بیٹھا ہے ٹی وی کے سامنے، بچے نے 2 سال تک اس کو دیکھا ہے، جب بچہ بولنا شروع کرے گا تو ڈائلاگ وہی استعمال کرے گا جس نے ٹی وی میں سنا تھا۔ اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص۔ اگر باپ دف بجانے والا ہو تو بیٹیاں اور بیٹے پھر رقص کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ فرائض کی پابندی پہلے خود کیجئے اور فکر کیجئے۔ باپ تیسرے دن جو ہے وہ کسی آستانے پہ پہنچ جاتا ہے تو بیٹا موحد پیدا ہوگا، ماں جو ہے تیسرے دن فلاں قبر پہ پہنچ جاتی ہے تو بیٹی جو ہے وہ سجدے میں پڑی نظر آئے گی۔ آئیے تربیت کا پہلو سنیے۔ سب سے پہلی بات، افتحوا علی صبیانکم اول کلمہ بلا الہ الا اللہ۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار جب بولنا شروع کیا تو اس کی انگلی پکڑ کے آسمان کی طرف کرتی، یا بنی قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ۔ کیا ضرورت تھی ام سلیم کو کہ انگلی پکڑ کے آسمان کی طرف کرتی؟ عقیدہ ہے رب جو عرش پر مستوی ہے، سکھایا کہ بیٹا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ انگلی پکڑ کے کیوں اٹھاتے؟ سب سے پہلا کلمہ اپنے بچوں کی زبان پہ لاؤ تو کون سا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آج کیا ہوتا ہے، جب بات کرنے لگتا ہے تو چلو اس کو گالی دو، اور اتنا ہنستا ہے، پتہ ہے آج اس نے گالی دی، اور فون کر کے بتاتے ہیں کینیڈا سے کال آئی تھی، بچے نے بات کرنے لگ گیا اور اس نے آج بہت بڑی گالی دی۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الخذلان، اعوذ باللہ، اعوذ بوجہ اللہ۔ اولاد کی یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض پہ سب سے پہلے توجہ دی جائے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ابھی ہم چھوٹے بچے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے قرآن سے پہلے ایمان سیکھا۔ قرآن تو معلم سکھائے گا، مدرس سکھائے گا، ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ ایمان کیا ہے؟ پرانے زمانے میں سونے سے پہلے ماں اور باپ قصہ سناتے تھے، ابراہیم کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ انسان مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے باپ کے ہاتھ میں بھی ریموٹ، ماں کے ہاتھ میں بھی لیپ ٹاپ، کیا سیکھے گا؟ وہ کیا جانے ایمان کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہے، بلکہ وہ کیا جانے کہ ایمان کے ارکان کیا، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ 100 نوجوانوں کو بیٹھا لیں، ان سے پوچھیں کہ عشرہ مبشرہ کے نام یاد ہیں، نہیں بتائیں گے، اور اگر پوچھیں کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، فٹ سے بتائیں گے، بلکہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فلاں کھلاڑی کے سکور کتنے ہیں۔ کیوں؟ آئیڈیل کون ہے؟ جو ماں باپ نے ان کو دے دیا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم وہ والد اور والدہ ہے جو تربیت سے محروم کرتے ہوئے صرف وقت گزارنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں دے دیتے ہیں کہ یہ لالچ لگ جائیں ہماری جان نہ کھائے۔ وَهَذَا فِرَارٌ مِّنَ التَّرْبِيَّةِ الصَّالِحَةِ، یہ صالح تربیت سے فرار حاصل کرنے والے والدین کی عادت ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے، جب پوچھنے والے نے کس سے پوچھا کہ سب سے بہترین مشغلہ کیا ہے تو اس نے مسکرا کے کہا سب سے بہترین مشغلہ ہے تربیت الاولاد، اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ آج ماں اور باپ کیوں کہتے ہیں چلو ٹی وی لگا کے بٹھا دو،
کیا کریں جی، اگر گھر میں نہیں رکھیں گے تو پڑوسیوں کے پاس چلے جائیں گے۔ کیوں پڑوسیوں کے پاس کیوں چلے جائیں گے؟ بس جی مولانا کیا بتائیں، مانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ کا ابا ہے، مانتا ہی کوئی نہیں۔ تم نے کیا سیکھا ہے؟ تم کمپنی کے مالک بنے بیٹھے ہو، 400 آپ کے تحت کام کرنے والے ہیں، تم سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جاتا، اور وہاں تمہیں روب جمانا آتا ہے؟ کیا مطلب؟ بس جی بچیاں مانتی نہیں ہیں، وہ ماں ہے آپ کی؟ کیا مطلب؟ یہ کہو کہ ہم نے وہ چیز ان بچوں کے دل میں ڈالی نہیں ہے جس کی وجہ سے احترام آئے، اور اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں۔ یہ علم نہیں جس کو پڑھنے کے بعد اولاد ماں باپ کا احترام نہ کرے، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا اجڑ پانی کوئی نہیں ہے۔ بیٹا اور بیٹی ہو اور ماں کے سامنے آگے سے بولے اور ماں باپ کے احترام کا اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ باپ ہے یہ ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا من لم يرحم صغيرنا ويؤقر كبيرنا فليس منا، من لم يجل كبيرنا، جو عام بڑے کا احترام نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ علم یہ ہے کہ جس کو بڑے کا احترام نہیں آتا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ علم یہ کوئی صرف ڈگری کا نام تو نہیں ہے، علم تو تعامل کا نام ہے، اور علم وہ ہوتا ہے نفع مند جس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کا خوف جس کے اندر آ جائے اس کے پاس علم ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ پی ایچ ڈی کر لی ہے، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، بیٹے کو ڈگریاں تھما دی ہیں اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کی دعائیں کون سی ہیں، اس کو استخارے کا طریقہ نہیں آتا۔ علم میں سب سے پہلی بات اللہ کا خوف آتا ہے، اور خوف بھی ہو تو کیسا؟ ابو بکر صدیق جیسا، عمر فاروق جیسا، وہ عالمی منڈی کے صف اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف جیسا، وہ عائشہ جیسا۔ رو رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا مومنوں کی ماں کیا ہو گیا، اتنی کیوں رو رہی آج؟ ہاتھ میں پتا اور کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی درخت کا ایک پتا ہوتی، میرا یہ کوئی جانور کھا لیتا اور کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ علم نافع سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ علم نافع سے علم انسان کو عمل کی طرف کھینچتا ہے، گھسیٹتا ہے۔ جس کا علم گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا، اس کا علم قیامت کے دن پل صراط سے کیسے کراس کروائے گا؟ اور علم نافع کی تیسری نشانی، اس کے دل میں خیر خواہی مسلمانوں کی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی اس کے دل میں آتی ہے۔ یہ علم جب آئے گا تو پھر اولاد کی تربیت صحیح ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول بیان کیا ہوا، فرائض کی پابندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فریضہ کیا بیان کیا؟ توحید۔ دوسرا فریضہ اللہ کے رسول کی محبت۔ ثابت البنانی کی بات کو سنیے، انس بن مالک کو کہہ رہے تھے اعطنی عینیک التی رأیت بہما رسول اللہ حتی اقبلہما۔ ثابت البنانی شاگرد ہیں اور انس بن مالک استاد کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی آنکھوں کو بوسہ دوں، کیونکہ ان آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ کے رسول کی محبت جب تک بچے کے دل میں نہیں ہوگی وہ اللہ کے رسول کے طریقے کو پسند کیسے کرے گا؟ لیکن آج فطرت کی بات آئی ہے، فرائض کی بات آئی ہے۔ ایک بیٹا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، باپ کے چہرے پہ بھی اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے تو بیٹا کیا کرے؟ اور حیرانگی کی بات ہے دکان سے 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو کیا حالت ہوتی ہے بیٹے کی، نماز سے لیٹ ہو جائے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا نماز اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ 5 رکنوں کا مجموعہ ہے۔ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں، زکوٰۃ اس پہ ساقط ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے۔
ایک بندہ بیمار ہے، روزہ اس پہ فرض ہے؟ ساقط ہو گیا۔ جو مستطیع نہیں، جس کے پاس مال نہیں ہے، اس پہ حج بھی ساقط ہے، فرض نہیں ہوا۔ باقی کیا بچا؟ نماز۔ توحید ایمان کے بعد جو ایک ہی بات ہے نماز، یہ فرق کرتی ہے کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ جس والد کو، جس والدہ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرے بچوں کی نماز کیسی ہے، اس کو اللہ کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ کے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کیوں کیا ہے۔ اور امام غزالی نے سچ کہا تھا کہ کبھی نہ کہا کرو کہ میں بے نماز ہوں، یہ کہا کرو میں اتنا بدبخت اور بے نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ یہ نہ کہا کرو میں بے نماز ہوں۔ اور حقیقت جانے تو نماز میں سارے رکن ہیں۔ اللہ کی محبت ہوگی تو نماز پڑھے گا۔ روزہ صبر کو سکھاتا ہے۔ جب بھی انسان کی کیفیت بیماری کی ہو یا شدت کی ہو، نماز پڑھے گا تو روزے کی کیفیت بھی اس کے اندر آ گئی۔ زکوٰۃ صرف مالی نہیں ہے، زکوٰۃ کی قسمیں، عقل کی بھی زکوٰۃ ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کچھ لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھا وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ آپ کسی بے وقوف کی بات کو سن کے مسکرا دینا اور برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے۔ بہت کم لوگ دیتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، نماز جب پڑھے گا قولی عبادت بھی ہر قسم کی پاکیزگی اس کو ملتی ہے۔ اور حج کا مطلب ہی قصد کرنا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے تو نماز کے اندر 5 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے توحید کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے دل میں پیدا کی جائے۔ کیسے پیدا ہوگی؟ سیرت کی باتیں بتائیں، لیکن سیرت کی باتیں کون بتائے گا؟ جس نے خود پڑھی ہوں گی، جس نے خود سنا ہوگا، جس نے خود سمجھا ہوگا، وہ بتائے گا نا۔ سرتاج رسول یہ کرتے تھے، سرتاج رسول نے یہ فرمایا، صحابہ کو آپ نے فلاں موقع پہ یہ فرمایا، دوسرا کون بتائے گا؟